الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 تا 30 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان 3 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کے علاوہ کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں، اور جو اس طرح کرے گا یعنی کافروں سے دوستی کرے گا تو اللہ کے دین میں اس کا کوئی اعتبار اور شمار نہیں ہوگا، مگر یہ کہ کافروں سے بچنا مقصود ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کو سامنے پائے گا، اور اسی طرح جو کچھ اس نے برائی کی ہے اسے بھی پائے گا، تو وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کاش کہ اس کے اور اس دن کے درمیان بہت دور کی مسافت ہو جاتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر انتہا درجے کی مہربانی کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، ان 3 آیتوں کے ترجمے سے ایک حد تک یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی اجمالی طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ کافروں سے کسی بھی حالت میں تمہیں دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دلی دوستی، جگری دوستی کسی بھی صورت میں تمہیں اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر تم ان سے دلی دوستی، جگری دوستی کرو گے تو کان کھول کر سن لو، اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی سخت وعید بیان کی ہے قرآن نے اس آیت میں۔
میرے الفاظ پر ذرا آپ غور کریں، دلی دوستی کا لفظ میں نے استعمال کیا، اب اس کی ساری تفصیلات آئے گی آپ کے سامنے۔ دلی دوستی، اس کی کسی بھی صورت میں تمہیں اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر کرو گے کافروں سے دلی دوستی، جگری دوستی غیر مسلموں سے، تو پھر سن لو اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی محبت کا تم لاکھ دعویٰ کرو، لاکھ ثبوت پیش کرو، اللہ کہہ رہے میرے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اجازت ہی نہیں ہے تمہیں۔ اب یہاں ٹھہر کر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں اور اسی طرح اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے مضمون کو بیان کیا ہے اور سخت طریقے سے وعید بیان فرمائی۔ چنانچہ 28ویں پارے کی تیسری صورت ہے سورہ ممتحنہ، اس کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمن کو یعنی ان غیر مسلموں کو دوست مت بناؤ کہ تم ان سے آپس میں محبت کا تعلق پیش کرو، ان کے سامنے دوستی کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرو، اس کی تمہیں اجازت نہیں۔ اور ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، یہ بڑی سخت وعید ہے کہ مسلمانوں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب تمہارا مسئلہ آئے گا تو دونوں مل جائیں گے۔ اسلام کا، مسلمانوں کا جب مسئلہ آئے گا تو اگرچہ کہ ظاہر میں ان میں دشمنی ہوگی یہود و نصارہ میں، لیکن سامنے مسلمان ہوگا تو یہ مل جائیں گے، دونوں مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، اور یہ قیامت تک کی بات ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی مسلمان تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصارہ میں سے ہو، تو پھر سن لو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ مسلمان بھی انہی میں سے ہو جائے گا، اس کا شمار بھی یہودیوں میں سے ہوگا یا تو نصارہ میں سے ہوگا۔ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا۔ اب یہاں بھی اس آیت میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اب بظاہر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خود غیر مسلموں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، ان کو بھی ایک اشکال ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اسلام جو مذہب ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلموں سے دوستی سے بالکل منع کر رہا ہے اور سخت وعیدیں بیان کرتا ہے، تو خود غیر مسلموں میں یہ اعتراض پیدا ہوگا اسلام کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، قرآن و حدیث کے بارے میں، کہ ان کے یہاں ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ غیر مسلموں سے بالکل دوستی مت کرو، ان کے مذہب میں تو اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیسی بری تعلیم اسلام دے رہا ہے۔ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے خود غیر مسلموں کے، اور دوسری طرف خود مسلمانوں میں جن کی نظر قرآن و حدیث پر کامل طریقے سے نہیں ہے، پوری نظر نہیں ہے قرآن و حدیث پر، ان کے دلوں میں بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن اتنی سختی سے منع کر رہا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو غیر مسلموں سے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، مکے کی، مدینے کی زندگی، صحابہ کی زندگیاں، اولیاء اکرام کی زندگیاں، یہ ہمیں کھلم کھلا اس بات کی دعوت دیتی ہیں، سبق دیتی ہیں، یہ بات بیان کرتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے غیر مسلموں سے اچھے برتاؤ کیے ہیں، اچھا سلوک کیا ہے۔ کتنے واقعات ملیں گے آپ کو سیرت میں، تاریخ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام نے غیر مسلموں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے۔
حسن سلوک کیا ہے، اچھا برتاؤ کیا ہے، ہمدردی کا معاملہ کیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، تو اب خود مسلمان کے ذہن میں بھی ایک خلجان ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف قرآن تو یہ بات کر رہا ہے، دوسری طرف یہاں ہمیں اللہ کے رسول اور صحابہ کی سیرت سے یہ پتہ چل رہا ہے، تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ تو اسے سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عام طور پر دو آدمیوں اور دو جماعتوں میں جو دوستی ہوتی ہے وہ کئی قسم کی دوستیاں ہوتی ہیں۔ ہم خود آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، ہماری جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ کئی قسم کی دوستیاں ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کی دوستیاں ہوتی ہیں۔ علماء نے 4 طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے لیے۔ ایک ہے موالات، دوسری دوستی ہے مواسات، اور تیسری دوستی ہے مدارات، اور چوتھی ہے معاملات۔ دو آدمیوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان عام طور پر جو تعلقات ہوتے ہیں وہ یہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک موالات، دوسرا مواسات، تیسرا مدارات، چوتھا معاملات۔ سب سے پہلی جو قسم ہے، سب سے پہلی جو صورت ہے موالات۔ موالات کے معنی ہے قلبی دوستی، جگری دوستی، گاڑی دوستی، دل کے اندر گھٹی میں اتر چکی ہے دوستی۔ بولتے نہیں آپ کے لیے میں جان تک دے سکتا ہوں، آپ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہوں، آپ میرے دل میں رچ بس چکے ہیں، آپ کے لیے میں جو چاہے کر سکتا ہوں، جسے جگری دوستی، گاڑی دوستی کہتے ہیں، دلی دوستی کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو قرآن میں جہاں جہاں بھی قرآن نے منع کیا ہے غیر مسلموں سے، کافروں سے، یہودیوں سے، نصارہ سے دوستی کرنے سے، وہ یہ پہلی قسم کی دوستی ہے خاص طور پر۔ جگری اور دلی دوستی کسی بھی کافر سے کسی بھی موقع پر تمہارے لیے جائز ہی نہیں، حرام ہے، بالکل کر ہی نہیں سکتے، کوئی بھی صورت ہو جائے، حالات کچھ بھی ہو جائے۔ حالات اتنے بگڑ جائیں، اتنے ناسازگار ہو جائیں کہ تمہارے لیے اس جگہ دوستی کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو، تو بھی شریعت تمہیں دلی دوستی کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے لیے تو ظاہری دوستی ہے، دکھانے کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ دوستی کرو تم، لیکن دل میں اس کی محبت آ جائے اس سے تم دوستی کرو، شریعت اسے بالکل گوارا نہیں کرتی۔ کسی بھی صورت میں کوئی بھی مشکل صورت پیش آ جائے، حالات چاہے جتنے بگڑ جائے، ہمارا ملک ہی لے لیجئے، کتنے بھی حالات بگڑ جائیں، لیکن جگری دوستی، دلی دوستی کے دل میں محبت ہمارے پیدا ہو گئی ان کے بارے میں، چاہے وہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن غیر مسلم ہے تو دلی دوستی کی بالکل اجازت نہیں کسی بھی صورت میں۔ اگر ہو گئی دلی دوستی تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ایک دل میں میرے دشمن کی اور میری دوستی جمع نہیں ہو سکتی۔ کہ تم میرے دشمن سے بھی محبت کر رہے ہو اور مجھ سے بھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ جھوٹا ہے۔ دو میں سے ایک ہی دوستی ہو سکتی ہے، یا تو میرے دشمن کی دوستی ہوگی یا تو میری ہوگی، میری ہوگی تو اس کی نہیں ہوگی، اس کی ہوگی تو میری نہیں ہوگی۔ یہ پہلی قسم ہے جسے موالات کہتے ہیں، اس کا آسان ترجمہ آپ کو میں نے سمجھا دیا، دلی دوستی، جگری دوستی۔ یہ کسی بھی غیر مسلم سے جائز نہیں ہے، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ دوسری دوستی ہے جسے مواسات کہتے ہیں، دوسرا تعلق کہو، دوستی کہو۔ دوسری قسم مواسات، جس کے معنی ہیں ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، نفع پہنچانا، حسن سلوک کرنا، تو شریعت اس میں گنجائش دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ صرف وہ کافر، وہ غیر مسلم جو تمہارا کٹر دشمن ہو اور تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے بالکل آمنے سامنے تیار کھڑا ہو، ایسا اگر تمہارا دشمن ہے غیر مسلم تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ دوسری قسم، اس کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ کس کے ساتھ؟ وہ غیر مسلم جو بالکل تمہارے آمنے سامنے ٹکر میں کھڑا ہو چکا ہے، پوری تیاری کے ساتھ جنگ کے لیے،
تو اب اس کے ساتھ ہمدردی کی بھی اجازت نہیں، خیر خواہی کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو عام غیر مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں لیکن ویسی کٹر دشمنی نہیں ہے ہمارے ساتھ ان کی، وہ ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے اپوزیشن میں آگے نہیں آ رہے ہیں، ایسے غیر مسلم کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے پوری دنیا میں، تو اسلام ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تم ظاہری دوستی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، ان کو نفع پہنچانا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، اس کی تمہیں اجازت ہے، کرو ان کے ساتھ۔ خود ہمارے ملک کا جائزہ لے لیں آپ، ہمارے ملک میں 130 کروڑ کی آبادی ہے تقریباً، اس میں اگر صحیح اندازہ حساب لگایا جائے گا تو مسلمانوں کی خود 30 کروڑ کی آبادی ہے، 15-20 کروڑ نہیں ہے، 30 کروڑ کے قریب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تعداد کم بتائی جاتی ہے الگ مقاصد کے پیش نظر۔ اب اس کے علاوہ جو تعداد ہے، جو لوگ ہمارے اس ملک میں آباد ہیں، ان میں جو کٹر قسم کے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے کٹر قسم کے دشمن کہلاتے ہیں، محققین کی تحقیق کے مطابق 5% نکلیں گے، زیادہ کھینچ تان آپ کریں گے تو 10% مانگ لیں۔ اس کے علاوہ 90% ملک کی آبادی بالکل نارمل قسم کے غیر مسلموں کی، جن کو دیوانہ بنایا گیا ہے، وہ خود غیر مسلم، جو ہمارے ملک میں جس چیز کو سامنے رکھ کر غیر مسلم کہا جاتا ہے، جسے ہندو کہتے ہیں، وہ خود وہ نہیں ہے، انہیں زبردستی بنایا گیا مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیداری آ رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، خود کھڑے ہو رہے ہیں اب۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ایک بڑا طبقہ خود ہمارے ملک میں ایسا ہے جو ہمارے خلاف لڑائی کے لیے بالکل تیار نہیں، وہ پسند نہیں کرتا لڑائیوں، وہ کہتا ہے خود بھی جیو، دوسروں کو جینے دیو، خود کھاؤ دوسروں کو کھانے دو، خود آرام سے رہو دوسروں کو آرام سے رہنے دو، یہ کیا ہے مذہب کی نفرت پیدا کر رہے ہو، کھڑی کر رہے ہو۔ وہ بالکل پسند نہیں کرتا یہ طبقہ، انہیں زبردستی ان کے دلوں میں نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو ایسا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن کی آیت ہے صاف، وہی 28ویں پارے کی 3ری سورت، قرآن کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا نہیں ہے، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے، جو لوگ تمہیں دین سے نہیں روکتے ہیں، تمہیں تمہارے ملک سے، تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، وہ بالکل نارمل قسم کے غیر مسلم ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بلکہ اللہ کہتا ہے حسن سلوک کرو ان کے ساتھ انصاف سے رہو تم۔ اللہ تمہیں ہرگز منع نہیں کرتا نیکی کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ہے دوسری قسم، مواسات، خیر خواہی، ہمدردی کرنا۔ اور جو کٹر ہیں ان کے ساتھ یہ تعلق بھی جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جو عام غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ یہ تعلق ہم رکھ سکتے ہیں، اللہ خود اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تیسری قسم کا تعلق اور دوستی جسے مدارات کہتے ہیں، مدارات کے معنی ہیں خوش خلقی، اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا، سامنے والے غیر مسلم کو دینی نفع پہنچانے کے لیے آپ اسے تعلق رکھ رہے ہیں، آپ جو دوستی کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ دین کا پیغام اس تک پہنچایا جا سکے، تاکہ وہ بھی دین کو سمجھے اور دین میں داخل ہونے، اس نیت سے آپ اس کے ساتھ تعلقات رکھ رہے ہیں، آپ اسے دوستی جو کر رہے ہیں آپ کا مقصد یہ ہے تاکہ دین کی بات اس تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، اس کے لیے میں اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں، تعلقات دلی نہیں ظاہری دوستی، تاکہ دین کا پیغام اس تک پہنچائے، دین اس کو سمجھائے تاکہ وہ دین کو قبول کرنے والا بنے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز آپ کے پیش نظر یہ ہے کہ اس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اگر تم اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھو گے ظاہر میں بھی تو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ایسا اگر مسئلہ ہے
تو شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ظاہری دوستی کر لو ان سے، ان کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ظاہری دوستی کر سکتے ہو، دلی نہیں، صرف ظاہری دوستی، دکھاوے کی دوستی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ظاہر میں ان سے میل جول نہیں رکھو گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، مال اعتبار سے یا جانی اعتبار سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو شریعت کہتی ہے ظاہری دوستی رکھنے کی تمہیں اجازت ہے، جس کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان تتقوا منہم تقا، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، پہلی آیت، مگر یہ کہ تم ان سے بچنا چاہتے ہو، ان کا ڈر ہے، ان کا خوف ہے تمہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں ظاہری دوستی کر سکتے ہو ان سے بچنے کے لیے۔ یہ تیسری قسم ہے جسے مدارات کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کا تعلق اور دوستی معاملات، تجارت ہے، بزنس ہے، کام کرتے ہیں، آپ ان کے یہاں کام کرتے ہیں یا وہ تمہارے یہاں کام کرتے ہیں، آپ ان کی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا وہ تمہاری کمپنی میں کام کر رہے ہیں، یا تمہارے آپس میں تجارت ہے، بزنس ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کی بھی تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ یہ تعلق رکھ سکتے ہو۔ کون سا تعلق؟ بزنس کا تعلق، تجارت کا تعلق۔ تم ان کی کمپنی میں کام کر سکتے ہو، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اب اس کی کمپنی ہے، اچھی چل رہی ہے، بظاہر حلال روزی ہے، تو آپ اس کے یہاں جا کر کام کر سکتے ہیں۔ یا وہ آدمی ہے بیچارہ غریب ہے، مجبور ہے، وہ آپ کے یہاں کام کے لیے آ رہا ہے، تو آپ اسے اپنی کمپنی میں کام میں رکھ سکتے ہیں، اپنی آفس میں رکھ سکتے ہیں، اپنے دکان میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو تعلق ہے تجارت کا، بزنس کا، کام کا، شریعت کہتی ہے اس کی بھی اجازت ہے، غیر مسلموں سے تم یہ تعلق کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں ایک بات رک کر یہ سمجھ لینی چاہیے، خاص کر وہ غیر مسلم جن کے ساتھ تمہارا ایسا بزنس ہو جس کی وجہ سے وہ نفع اٹھا کر مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور تمہیں بالکل واضح طور پر یہ بات پتہ بھی ہے، تو پھر تمہیں ان سے تجارت ختم کر دینی چاہیے۔ بعض مرتبہ تو معلوم نہیں ہوتا، ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ اپنے یہاں ہیں، آپ اپنے یہاں، لیکن بعض تو بالکل کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ جو تجارتی تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ اس تجارت کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر وہ اسلام، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بالکل صاف چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر یہ تعلق، یہ تجارت کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے احتیاط کرنا جہاں تک ہو سکے ضروری ہے۔ جس طرح ان حالات میں بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، اس کی طرف سے مسلمانوں یا اسلامی ملکوں پر حملے ہوئے، انسانیت سوز جرائم انہوں نے کیے، تو ایسے موقع پر عام طور پر ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے ملکوں سے جو عام طور پر جو چیزیں ہمارے ملکوں میں چل رہی ہیں، رائج ہو رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، وہ چیزیں نہ خریدیں، نہ استعمال کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں آپ خریدیں گے، یہ پیسہ پروفٹ ان کو جائے گا، اسی پیسوں سے، اسی نفع سے وہ اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے، تو پھر ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو یہ چوتھی قسم کا تعلق ہے۔ تو یہ 4 قسم کے تعلقات ہیں، اس کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے آئی۔ تو اب یہاں قرآن پاک میں اس جگہ پر اور جو دوسری جگہوں پر ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کافروں سے، غیر مسلموں سے بالکل دوستی مت کرو، کرو گے تو اللہ سے تعلق تمہارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے کون سی دوستی مراد ہے؟ اس سے دلی اور جگری دوستی مراد ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دوستی کسی بھی حالت میں ہمیں منظور نہیں ہے، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی جگہ میں، چاہے تم غیر مسلم کے ملک میں رہتے ہو، وہاں بھی دلی تعلق تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ دکھاوے کے لیے ظاہری دوستی کر لو، دل میں محبت بالکل نہیں ہونی چاہیے، دل میں صرف اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مسلمانوں کی محبت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرو، اس کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں تم ظاہر میں دکھلاوے کے طور پر تو یہ کر رہے ہو کہ میری ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، اور دل میں پکی دوستی ہے، سچی محبت ہے غیروں سے۔
بعض ہیں ہمارے مسلمان بھائی، میں صراحت کے ساتھ نہیں کہوں گا، جو ہے سمجھ جائیں گے، ظاہر میں تو وہ ہمارے سامنے دوستی کا اظہار نہیں کرتے ان لوگوں سے جو کٹر مسلمانوں کے دشمن ہیں، ظاہر میں تو دوستی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن اندرونی اعتبار سے دل میں ان کی محبت ہے ان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ تم انسانوں سے تو یہ چھپا سکتے ہو لیکن مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ تم لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہو کہ تمہاری ان سے دوستی نہیں ہے، لیکن اندر سے تمہاری دوستی ہے، چوری چھپے تم سارے کام کر رہے ہو، پکی دوستی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم انسانوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں قل، اے نبی جی آپ ان سے ذرا بتلا دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے نبی جی انہیں بتا دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ گے ان چیزوں کو اپنے دلوں میں یا ظاہر کرو گے، اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ نہیں جانتا؟ اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کی تہ کی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، کس قسم کی دوستیاں، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف تمہاری باتوں کو اللہ نہیں جانتا بلکہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، آسمانوں میں جو ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ زمینوں میں اسے بھی سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ آگے کی آیت میں آخرت کی یاد دہانی دلائی اللہ نے اور اپنے آپ سے ڈرایا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے، اس دن کو یاد رکھو تو پھر دنیا میں تمہارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ ایک دن آخرت کا وہ دن آنے والا ہے جس دن یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ اس دن ہر آدمی نیک اعمال کو بالکل اپنے سامنے دیکھے گا۔ قیامت کا دن آئے گا، اس دن سارے تمہارے نیک اعمال تمہارے سامنے کر دیے جائیں گے۔ جو گنہگار آدمی ہوگا اس کے سامنے اس کے برے اعمال کر دیے جائیں گے۔ اب جو برا آدمی ہوگا جس کے برے اعمال اس کے سامنے کیے جائیں گے، کل قیامت کے دن وہ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ آخر اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس نے میرے چھوٹے چھوٹے گناہ کو تک محفوظ کر کے میرے سامنے پیش کر دیا۔ آن دی ریکارڈ سارے گناہ پیش کیے جائیں گے، ایک گناہ بھی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہارا مس نہیں ہوگا، سب چیزیں فرشتے محفوظ کر رہے ہیں۔ بندہ دیکھ کر کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا، یہ کون سا دفتر ہے، اس نے میرے چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، نہ بڑے گناہ کو نہ چھوٹے گناہ کو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ اس نے کیا ہے بالکل سامنے کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اب اس وقت یہ بندہ افسوس کرے گا۔ شیطان جس نے دنیا میں اسے بہکایا تھا، اللہ نے تو صاف کہا تھا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کٹر دشمن ہے تو تم اس سے بھی دشمن بناؤ، اس سے بھی دشمنی کرو۔ لیکن انسان نے دنیا میں اس سے دشمنی نہیں کی، تو اب کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ خود انسان کھڑے ہو کر، جو گنہگار شخص ہوگا وہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان، شیطان سے کہے گا وہ آدمی کھڑا ہو کر جو گنہگار انسان ہوگا، کاش کہ شیطان میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہو جاتی، تو بہت برا ساتھی ہے، دنیا میں تو بہت برا ساتھی تھا میرا، جس نے مجھے برائی پر ڈالا، آج میری یہ حالت ہو گئی۔ لیکن قیامت کا اس وقت کا افسوس کرنا اس کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے۔ اس لیے قرآن نے کہا یاد کرو اس دن کو جس دن ہر شخص کے سامنے اس کے نیک اعمال بھی پیش کیے جائیں گے، اس کے برے اعمال بھی پیش کیے جائیں گے، تو وہ تمنا آرزو کرے گا کاش لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ قیامت کے دن اور میرے دن کے درمیان بہت دور کی مسافت ہوتی، قیامت کا دن نہ میرے سامنے آتا نہ مجھے حساب کتاب دینا ہوتا۔ لیکن اس وقت کی یہ آرزو ذرہ برابر بھی اسے کام نہیں آئی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔
مفسرین نے یہاں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، واللہ رؤوف بالعباد۔ آگے اللہ خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہا درجے کا مہربانی کرنے والا ہے۔ ڈر اور مہربانی کا کیا جوڑ ہے؟ ایک طرف تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ مہربانی کرنے والا۔ ڈر اور مہربانی اس کا جوڑ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار قیامت، قبر، حشر، نشر، دوزخ کے عذابات سے ڈراتا ہے، اس لیے تاکہ میرا بندہ ان منزلوں میں پیش آنے والی سختیوں سے، عذاب سے، سزا سے، میرے ڈر کی وجہ سے بچ جائے۔ تو اللہ کا ڈرانا ہمارے اوپر مہربانی ہے یا نہیں؟ اللہ جو ڈرا رہے ہیں کوئی اپنی دھاک جمانے کے لیے نہیں ڈرا رہے ہیں، اللہ کوئی اپنا آرڈر چلا کے اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کا ڈرانا ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ صحیح معنوں میں اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ گیا تو پھر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور ہم اگر گناہوں سے بچ گئے تو پھر جنت کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ کا ڈرانا یہ اللہ کی بے پناہ انتہا درجے کا رحم کرنا ہے بندوں پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ مہربانی کرنے والا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مضامین ہمارے سامنے آئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اسے سمجھ کر اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔